السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز سامعین، بزرگ دوستوں، معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزارش ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سن سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا، میں اللہ کی رحمت سے اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ استقبال جائز ہے یا ناجائز؟ استقبال کے معنی ہے آگے بڑھ کر لینا، کسی کے آنے کی خبر سن کر اسے لینے جانا، کسی عزیز بزرگ کی حج سے فارغ ہو کر آنے کی خبر سن کر کراچی تک اسے لینے کے لیے جانا بھی استقبال ہے، اور ریلوے اسٹیشن، سڑک، گلی، گھر کے صحن یا چند قدم کے فاصلے پر کسی بزرگ، عزیز، حاکم، عالم، استاذ، پیر، مرشد، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیٹی، دوست، سہیلی، شاگرد وغیرہ کو بڑھ کر لینا، ٹو ریسیو بھی استقبال کہلاتا ہے۔ اس تعریف اور مفہوم سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ کسی کے استقبال کے لیے اپنی جگہ ضرور چھوڑنی پڑتی ہے، چند قدم آگے بڑھیں یا کئی میل آگے جائیں
بہرحال اپنی جگہ چھوڑ کر ہی جائیں گے۔ استقبال کی یہ صورت شرعاً جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بدعتی کا استقبال ناجائز اور حرام ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام شعب الایمان، جس نے بدعتی کی عزت و توقیر کی اس نے اسلام کی گرانے پر مدد کی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ استقبال آنے والے کی توقیر و تعظیم ہوتی ہے، پھر اگر آنے والا بدعتی ہے تو اس کی توقیر و تکریم یعنی استقبال حرام ہوا۔ خوب سمجھ لیں اور یاد رکھیں، کبھی کسی اہل بدعت کا استقبال نہ کریں اور نہ کسی اور شکل میں اس کی تکریم کریں، کیونکہ بدعتی کی توقیر میں سنت کی حقارت پائی جاتی ہے جو ویرانی دین کا موجب ہے، اور اس قیاس پر سنت کے مطابق کا استقبال اس کی توقیر اور تکریم آبادی بنائی اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں اور عزیزوں کا ضرور استقبال کریں، اس سے محبت و الفت اور اتفاق و اتحاد بڑھتا ہے، طبیعتوں میں میل میلاپ اور موالات کے جذبات ابھرتے ہیں، آدمیت بے نفتی شعور نکھرتا اور تمیز انگڑائیاں لیتی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باہمی استقبال کا پاکیزہ آپ پچھلی گفتگو میں سماعت فرما چکے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتی قام الیہا تو حضور کھڑے ہوتے، اس کی طرف چل پڑتے اور آگے ہو کر لیتے اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتے، استقبال کرتے۔ اس تشریح سے ہماری مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے قیام نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں قام لہا کھڑے ہوتے واسطے فاطمہ کے نہیں ہیں، بلکہ الا جو ہے یہ حرف جار آیا ہے، اور الا کے معنی ہے تک اور طرف کے، تو مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا یا قیام اپنے قدموں پر نہیں تھا۔ الا ظاہر کرتا ہے کہ کھڑے ہوتے ہی کسی طرف اور سمت کو چل پڑتے تھے، اور پھر ایک جگہ تک پہنچ کر رک جاتے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے۔ اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو قام الیہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوتی، ان کی طرف چل پڑتی اور آگے ہو کر لیتی اپنے پیارے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتی، استقبال کرتی۔ یہاں بھی حدیث میں قامت لہو کھڑی ہوتی واسطے ان کے نہیں ہے، بلکہ الا جارہ کے ساتھ قامت الیہ آیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کھڑا ہونا یعنی قیام کرنا ان کے قدموں پر نہیں تھا۔ الا بتا رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہی اس طرف یا سمت کو چل پڑتی جدھر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرن پڑتی، اور پھر کسی ایک جگہ تک رک کر اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرہ میں لے آتی۔ معلوم ہوا حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں ایک دوسرے کا استقبال کیا ہے، قیام ہرگز نہیں کیا، کیونکہ قیام کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہنا ضروری ہے، اور شریعت میں قیام حرام ہے اور استقبال جائز اور درست ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، اتنی لمبی تشریح اور توضیح سے میری غرض صرف اتنی ہے، اگر کسی بزرگ یا عزیز کو آگے لینے جائیں تو یہ استقبال ہے جو مشروع اور درست ہے، اور اگر بزرگ وغیرہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر اپنے قدموں پر ہی قائم رہیں تو یہ قیام ہے جو
بوجہ عبادت الہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اور قیام کرو اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ ہی کے لیے قیام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ قیام عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے لیے حرام ہے، پس قیام غیر اللہ کے لیے حرام ہوا، خوب سمجھ لیں۔ غیر اللہ کے سجدہ کے خلاف حضرت شیخ احمد کا جہاد وہی سجدہ ہے لائق احترام کے ہو جس سے ہر سجدہ تم پر حرام۔ مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہ جہانگیر کے دربار میں سجدہ بجا لانا آداب شاہی میں شامل تھا۔ ہر آنے والا بادشاہ کے حضور سر بسجود ہو کر بیٹھتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم بعمل درویش مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد صاحب سرہندی رحمہ اللہ موجود تھے۔ انہوں نے کھلے بندوں اس بات کا اظہار کیا اور اپنی تقریروں اور واعظوں میں علی اعلان فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ فوراً اپنے دربار سے سجدہ موقوف کر دیں۔ آپ نے جان ہتھیلی پر رکھ کر جہانگیری دربار کے سجدہ کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں منگوایا، طلب کیا۔ حضرت شیخ احمد رحمہ اللہ دربار میں پہنچے تو اور بادشاہ کو السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اپنے دربار شاہی کے آداب کا خراج کیوں پیش نہیں کیا؟ ہمارے حضور آ کر سجدہ کیوں بجا نہیں لائے؟ حضرت شیخ احمد سرہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا سر سوائے اس کے خالق کے کسی غیر کے آگے ہرگز جھک نہیں سکتا۔ یہ پیشانی صرف اللہ واحد القہار کے لیے ہی خاک و دھول پر رکھی جا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی سجدہ کے لائق نہیں۔ جہانگیر نے بہت ڈرایا دھمکایا اور خوف دلا کر سجدہ کرنے پر مجبور کیا، لیکن حضرت مجدد صاحب کی ایمانی طاقت شاہی حکم پر غالب آئی اور اسے سجدہ کرنے کے لیے قطعاً تیار نہ ہوئے اور بالآخر بادشاہ نے انہیں گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا۔ 6 ماہ کے بعد بادشاہ نے اپنی ایک ضرورت کے لیے حضرت مجدد صاحب کے رہائی کا حکم صادر کیا اور دربار میں تشریف لانے کی درخواست کی۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ نے اس شرط پر دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ کی بات کو سننا منظور کیا کہ وہ توبہ کر کے دربار میں رسم سجدہ کو موقوف کر دیں۔ جہانگیر نے آپ کی اس شرط کو تسلیم کر لیا اور دربار کو سجدہ کے بت سے پاک کر کے خدا کی جناب میں توبہ کر لی اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام اور شرک قرار دیا۔ پھر حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ قلعہ گوالیار سے چل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے اور اس کے کام کو سر انجام دینے کے لیے سعی فرمائی۔ ناظرین کرام غور فرمائیں، ایک وہ درویش تھے جو غیر اللہ کے سجدہ کی بیخ کنی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے تھے اور ہر قیمت پر انسانیت کی فضا کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا چاہتے تھے، اور ایک یہ درویش ہیں کہ خود کہہ کر اپنے آپ کو سجدہ کراتے ہیں اور پھر سجدہ میں گری ہوئی بھیڑ کی پشت پر تھپکی دیتے ہیں، گویا کہ اس کی پیٹھ ٹھونک کر اٹھاتے ہیں۔ شاباش! سچ کہا ایک فقر سکھاتا ہے صیاد، غنچیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ شاباش! چڑھ جا بیٹا اصولی، آرام بھلی کرے منہ، اور یاد رکھیں قیام جو ہے لغیر اللہ کی ممانعت ہے۔
اللہ اکبر اللہ۔ قیام اور استقبال کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، توجہ فرمائیں۔ ان ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی اسن فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم العاجم يعظم بعضها بعضا۔ ابی امامہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعصاب پر سہارا کرتے ہوئے ہماری مجلس میں جلوہ فرما ہوئے، یعنی لاٹھی پر ہم نے آپ کی تعظیم کے لیے قیام کیا، یعنی اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار امت تعظیماً کھڑے ہوا کرو، تم جس طرح اجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ ہم نے آپ کی تعظیم کے لیے قیام کیا، یعنی آپ کے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا خبردار مت تعظیماً کھڑے ہوا کرو، تم جس طرح اجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ لا تقوموا کما یقوم العاجم یعظم بعضها بعضا۔ اب اجمی قیام کی تعریف کیا ہے؟ بے دین اجمی بادشاہ، امراء، رؤساء، حکام، قوم کے سردار، علماء اور مشائخ جب کسی مجلس میں جاتے تو تمام لوگ تعظیماً اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے، اور جب تک وہ بیٹھ نہ جاتے لوگ کھڑے رہتے، پھر جب وہ بیٹھتے یہ بھی بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ اگر ان کا بزرگ تھوکنے کے لیے بھی اٹھتا اور پھر بیٹھتا تو انہیں بھی برابر ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا۔ یہ تھا اجمیوں کا قیام تعظیمی۔ ابھی حدیث مذکور میں آپ نے ابھی سنا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف لے گئے تو اہل مجلس کھڑے ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے اس تعظیمی قیام کو برداشت نہ کیا اور صحابہ کو سختی سے منع کر دے کہ خبردار بے دین اجمیوں کی طرح میرے لیے کبھی قیام نہ کرو۔ علماء کرام اور مشائخ عظام کا فرض تھا کہ وہ دین اسلام کی حفاظت کرتے اور دیانت داری سے اس کی تبلیغ جاری رکھتے، لیکن میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے حق میں وہ برادران یوسف بن گئے ہیں جس دین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دانت مبارک شہید کرا کے تلواروں کی جھنکاروں اور تیروں کی بوچھاروں میں انہیں پہنچایا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی اور اپنے بال بچوں کی جان اسلام کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا کر جو خزینہ ان کے تحویل میں دیا تھا، ہم نے اس میں خیانت شروع کر دی، جواہرات کو خر مہرہ کے بھاؤ لوٹانا شروع کر دیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نفس کی شہ پر اللہ کے دین کی تجارت کر رہے۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی ذات کے لیے قیام تعظیمی منع فرمایا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کھڑے ہونے سے روکا، لیکن ہمارے پیروں، بزرگوں، شیخوں، ہادیوں، مرشدوں اور عالموں کا یہ حال ہے کہ وہ مریدوں کو اپنی تعظیمی قیام کے لیے حکم دیتے ہیں، اپنے مجلس میں آنے پر انہیں کھڑا ہونے کی تاکید کرتے ہیں، پھر جب مجلس میں آتے ہیں تو اہل مجلس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب مسند پر بیٹھ جاتے ہیں تو عقیدت کیش بھی بیٹھتے ہیں، اور اگر وہ ایک آدھا منٹ کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو مرید بھی ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب حضرت صاحب پھر نشست فرما ہوتے ہیں تو ارادت کے تار میں بندی ہوئی کٹھ پتلیاں بدستور دم بخود ہو جاتی ہیں۔ فرمائیے کیا یہ اجمیوں کی مانند قیام تعظیمی نہیں ہے؟ ایسا قیام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو منع فرما دیا تھا، لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کے بزرگوں نے اسے شیر مادر کی طرح حلال جان رکھا ہے۔ تیرا اے کیس کیوں کر ہو گیا سوزے دردوں ٹھنڈا کہ لیلا میں تو ہے اب تک وہی انداز لیلائی۔
اور یاد رکھیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قیام نہ کرتے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور ترمذی میں روایت موجود ہے ان انس قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا نہ تھا، لیکن جب دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے لیے ہرگز کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات قیام تعظیمی کو ناپسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دور حاضر کے صوفیوں، سجادہ نشینوں، شیخوں اور پیروں کی خدمت میں ہم بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی اپنے لیے قیام تعظیمی کو ناپسند کریں، برا جانیں، اور احباب کو سختی کے ساتھ منع کر دیں کہ آئندہ آپ کے لیے کبھی قیام نہ کریں۔ مریدان باصفا کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کے پیر و مرشد آپ کو قیام تعظیمی سے منع نہ کریں بلکہ قیام کے لیے اجازت یا حکم دیں تو پھر حضرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات میں حدیث موجود ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں کسی مخلوق کی تابعداری نہیں ہے۔ یہاں لا نفی جنس کا ہے جو طاعت کے انتفاع اور کامل فقدان کے لیے آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں خدا کی اور اس کے رسول کی نافرمانی پائی جائے، جو بات قرآن و حدیث میں منع آئی ہو وہ بات ہرگز کسی کے کہنے پر مت مانو، مخلوق میں سے خواہ کوئی ہو، ماں باپ پیر مرشد، کسی کی بھی خلاف شرع اطاعت نہ کرو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ قیام تعظیمی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمودہ کام یقیناً خدا کی نافرمانی ہے، تو قیام تعظیمی ضرور خدا کی نافرمانی ہوئی، اور اس خدا کی نافرمانی کو پیر و مرشد کے کہنے پر ماننا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض اور غضب ناک کرنا ہے۔ اس لیے تمام مریدوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے پیروں یا مرشدوں کے کہنے پر ہرگز ان کا قیام تعظیمی نہ کریں۔ اب مریدوں کو آپ اس امر کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے، قیام تعظیمی مت کرو، یا اپنے پیروں کے فرمان پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، قیام تعظیمی کرو۔ بعض خود بین خود نما اور جاہے خواہ حضرات اپنے قیام تعظیمی پر بہت زور دیتے ہیں، جبروت فقر کے حضور نیاز کیشوں کی سرقامتی دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور عقیدت مندوں کو خراج قیام ادا کرنے پر مضبوط اور استوا رکھنے کے لیے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قیام کے لیے صحابہ کو حکم دیا تھا، اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے آنے پر قیام کیا، لہذا بزرگوں کے لیے قیام کرنا جائز ہے۔ اصلیت کو چھپا کر عوام کو غلط روی کی تعلیم دینا نفس کی خواہش ہے۔ میں اللہ کے فضل سے آج کی اس نشست میں ناظرین کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ ان پر حقیقت منکشف ہو جائے، اور یہ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔
عن ابی سعید الخدری قال لما نزلت بنو قریظة على حکم سعد بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إليه وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للانصار قوموا الی سیدکم قوموا الی سیدکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کو ماننے کا وعدہ گر کے خیبر کے قلعہ سے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلوایا جو حضور کے نزدیک ہی فروغ گشت تھے۔ حضرت سعد گدھے پر سوار ہو کر آئے اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خندق کے بعد ان کو قلعہ میں 25 روز تک گھیرے رکھا۔ اتنے لمبے محاصرہ سے تنگ آ کر بنو قریظہ اس شرط پر قلعہ سے باہر آ گئے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو فیصلہ قتل یا قید یا فدیہ کا ان کے حق میں کریں گے وہ اسے مان لیں گے، کیونکہ بنو قریظہ کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر حسن ظن تھا کہ وہ ان کا پاس کریں گے۔ اس فیصلہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اقامت گزین تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے اور ہنوز ان کا زخم مندمل نہ ہوا تھا بلکہ اس سے خون بھی جاری ہو پڑتا تھا۔ اس تکلیف کی وجہ سے وہ اچھی طرح چل پھر نہ سکتے تھے اور گدھے پر سوار ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر سواری سے اترنے لگے تو آپ نے انصار کو ارشاد فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی سعد رضی اللہ عنہ زخمی اور کمزور ہیں، جاؤ انہیں آرام اور احتیاط سے سواری سے اتار لاؤ۔ یاد رہے کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا استقبال تھا، ان کے لیے قیام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کن الفاظ کی طرف غور کریں۔ آپ نے قوموا الی سیدکم فرمایا، کھڑے ہو جاؤ طرف سردار اپنے کے، یعنی کھڑے ہو کر سعد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھو اور اس کو آگے ہو کر لو، سواری سے اتارو، اور یہ نہ فرمایا قوموا لسیدکم، کھڑے ہو جاؤ واسطے سردار اپنے کے الہ کی جگہ لام آنے سے قیام کا شبہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے آگے قیام کرنے کے متعلق قوموا للہ آیا ہے، نہ کہ قوموا الی اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہاں الہ جارہ استقبال پر دلالت کرتا ہے نہ کہ قیام پر، اور اس چیز کو ہم سے پہلے بھی بالوضاحت بیان کر چکے ہیں۔ پس حدیث مذکور سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا استقبال کرنا ثابت ہوا، نہ کہ قیام تعظیمی۔ خوب سمجھ لیں، اور قیام تعظیمی کی سزا کے بارے میں بھی آپ کو علم ہے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، وَأَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ
أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ، جو شخص اس بات کو پسند کرے، ان یتمثل لہ الرجال قیاما، کہ لوگ اس کے آگے تعظیماً کھڑے رہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تجویز کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ انشاءاللہ ٹھنڈے ٹھنڈے گھر جاؤ گے۔ یہ حدیث سن کر تو ان عالموں اور پیروں کو کانپ اٹھنا چاہیے جنہوں نے مریدوں اور عقیدت مندوں کو اپنے قیام تعظیمی کے لیے حکم دے رکھا ہے یا مسئلہ بتایا ہوا ہے۔ اب تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں تحدید فرما دی ہے کہ جو بھی قیام تعظیمی اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ اس قول فیصل کے بعد اب کیا جواب ہے قیام کرنے والوں اور قیام کروانے والوں کے پاس؟ بھائیو، سوچو سمجھو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول کا کہا مانو۔ محال است سعدی کے راہ صفا، توارفت جز در پہ مصطفیٰ، خلافت پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایفائے عہد کے بارے میں چند گزارشات سماعت فرما لیں، چونکہ عقیل بھائی نے بار بار ایفائے عہد کے متعلق بھی کہا تھا۔ عہد کے معنی ہیں وعدہ، پیمان، قول و قرار، اقرار و مدار اور زبان دینے کے ہیں۔ اسلام میں وعدہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اس کو پورا کرنے کی سخت تاکید آئی ہے۔ ایفائے عہد دراصل روح کی صحت کا نام ہے، طبیعت کی صفائی اور پاکیزگی کی دلیل ہے، اچھے خلق اور نیک کردار کی علامت ہے، ارادہ کی صفائی اور پاک نیتی کا جوہر ہے، اور اخلاص و نفاق میں حد فاضل کا حکم رکھتا ہے۔ قول کا پکا، پیمان کا سچا، وعدہ پورا کرنے والا شخص اپنے ماحول میں بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بالعموم بدعہدی، وعدہ شکنی سیرت کی قدورت اور طبیعت کی آلودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ وعدہ خلافی، قول کے اثبات اور عمل کے فقدان سے زبان دینے والے کی پیشانی پر نفاق کی مہر ثبت کر دیتی ہے، اور پھر یہ شخص خدا، رسول اور عوام الناس کے نزدیک بہت ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عہد پورا کرنے پر بہت زور دیا اور ایمان و اخلاص کی شرطوں میں سے اسے بہت بڑی شرط قرار دیا۔ تو پیمان دینے کے عہد سے پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے۔ وعدہ وفائی کے متعلق اسلام کے گراں مایہ ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انہی کی جامہ پہنانے کے لیے آج دل سے عہد کر لیں۔ پہلی بات، منافقت کی ایک تہائی کیا ہے؟
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی وفا نہیں کرتا۔ دوسری، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری، اور جب اسے کسی امر پر امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث میں منافق کی پہچان بتائی گئی ہے کہ جس میں تینوں مذکورہ نشانیاں پائی جائیں وہ منافق فی العمل ہے، اور ان تینوں نشانیوں میں ایک وعدہ خلافی ہے، تو گویا وعدہ خلافی یا عہد شکنی منافقت کی ایک تہائی کو بھی، اور وعدہ کر کے دانستہ توڑنے والا، منافقوں سے بھائی چارہ قائم کرنے والا اسلام میں نفاق، بدترین رسیائی، ایمان کی رسوائی اور غضب الہی کا موجب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وعدہ کرتے وقت خوب سوچ سمجھ لیں، اگر پورا کر سکتے ہیں تو ہاں کریں، نیت ایفا ہے تو حامی بھریں، ورنہ ہرگز قول نہ دیں، قطعاً اقرار نہ کریں کہ عہد گلزار ایمان کے لیے پیغام خزاں ہے۔ ان ابی جرین الحجمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تواعد اخاک موعدا فتخلفہ۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابی جر الحجمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تواعد اخاک، اپنے بھائی سے ایسا وعدہ مت کر، ولا تواعد اخاک موعدا فتخلفہ، جسے تو پورا نہ کر سکے، اور عہد شکن کی حشر میں رسوائی ہوگی۔ بخاری میں لکھے عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء یوم القیامت یعرف به۔ لواء کے معنی ہے جھنڈا، نشان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک نشان ہوگا جس سے وہ شناخت کیا جائے گا۔ عہد شکنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ حشر کے میدان میں ذلت اور رسوائی کا موجب ہوگا۔ وعدے کر کے توڑنے والوں کے چوتڑ کے ساتھ ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جس پر لکھا ہوگا یہ شخص غادر ہے۔ واضح ہو کہ غادر غدر سے مشتق ہے۔ غدر کے معنی بے وفائی، عہد شکنی، سرکشی اور بغاوت کی ہیں۔ دنیا میں جس قسم کی عہد شکنی اور بے وفائی کی ہوگی، اسی قسم کی بد عہدی کے نشان سے غادر کو اہل معاشر میں رسوا کیا جائے گا۔ اسلامی حکومت کا غادر، قوم کا غادر، وطن کا غادر، قبیلہ اور برادری کا غادر، عام مسلمانوں، ہمسایوں، دوستوں، آشناؤں اور احبابوں و اقربا سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرنے والا غادر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة۔ عہد توڑنے والے کی رسوائی کے لیے ایک نشان کھڑا کیا جائے گا جس پر لکھا ہوگا فَيُقَالُ هَذِهِ غدرۃ فلان ابن فلان، کہ یہ فلاں ابن فلان کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ حضرت ابی
سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لِكُلِّ قَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة اور روز قیامت کے روز ہر عہد شکن کے لیے ذلت کا نشان ہوگا، اس کی مقعد کے پاس۔ اور ایک روایت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرصہ محشر میں ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک نشان ہوگا جو اس کی عہد شکنی کے بقدر بلند کیا جائے گا۔ خبردار، عہد شکنی میں رعیت کے حاکم سے کوئی بہت بڑا عہد شکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ابھی آپ سن چکے ہو کہ ہر قسم کی عہد شکنی ہر کسی سے نہایت مذموم، قابل ملامت اور دین و دنیا کی رسوائی ہے۔ حدیث مذکور میں جہاں ہر غادر و غدار، عہد شکن اور وعدہ خلاف، چھوٹے بڑے، ادنا و اعلیٰ، وضیع و شریف، امیر و غریب، مرد و عورت، پیر و مرشد، استاد و تلمیذ، شیخ و شاب اور راعی و رعایا کو عہد شکنی کی پاداش میں روز قیامت کے رسوائی اور ندامت سے ڈرایا گیا ہے۔ وہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تحدید فرمائی ہے کہ تمام غادروں سے سب سے بڑا غادر اور سارے عہد شکنوں سے بدترین عہد شکنی کے لحاظ سے امیر عامہ یعنی رعیت کا حاکم ہے۔ رعیت کے حاکم کو حدیث شریف میں نقص عہد کی صورت میں کیوں غادر اعظم کہا گیا، اس کی مختصر تشریح بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد کسی قسم کا مغالطہ نہ رہے۔ لفظ امیر امر سے مشتق ہے۔ امر کے معنی حکم اور امیر کا ترجمہ حاکم ہے، اور اسی امیر سے اولی الامر بنا جس کا مطلب ہے صاحبان حکم، جو ریاست میں ممتاز عہدوں پر فائز ہوں، اختیارات رکھتے ہوں، جن کا حکم چلتا ہو، اور اس سے مراد بادشاہ، سلطان، والی، یہ خلیفہ اور تمام ماتحت طبقہ کے ذمہ دار مناصب اور عہدوں کے چھوٹے بڑے حکام، حکومت کے ہزاروں، محکموں کے لاکھوں افسر اور جواب دہ مرتبوں کے بڑے سردار ہیں۔ عوام جب حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کا تسلیم کرنا دراصل حکومت کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ وہ حکومت کے معروف میں فرما بردار رہ کر عہد کو پورا کرتے ہوئے وفادار رہیں گے۔ پھر اگر رعایا کا کوئی فرد یا افراد حکومت کی معروف میں اطاعت نہ کریں تو وہ عہد شکن اور غادر قرار پائیں گے۔ حکومت کے ساتھ عہد شکنی کرنے والوں کے حق میں حدیث شریف میں بہت وعید آئی ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب اور سنت کو ملک میں نافذ اور جاری کرنے والے عادل بادشاہ، خدا ترس حاکم اور رعایا کے پسینے کی جگہ خون بہانے والے فرما روا کے اطاعت اور فرما برداری معروف میں واجب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسے ہی حاکم سے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعت علی المرء المسلم، السمع سننا حاکم کا، والطاعت اور پھر فرما برداری کرنی، علی المرء المسلم، علی المرء المسلم ہر مسلمان مرد پر واجب ہے۔ اسی طرح حکومت یعنی بادشاہ،
گورنل اپنا بادشاہ، گورنر جنرل، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر ترقیات، وزیر صنعت، وزیر زراعت، وزیر تعلیم، گورنر اسی طرح جنرل، اور ان کے ماتحت سینکڑوں محکموں اور شعبوں کے ہزاروں ذمہ دار حکام اور اقتدار و اختیار کے مالک بے شمار افسر اپنے اپنے منصب اور عہدے کا جارج سپردگی لیتے وقت جب حلف وفاداری اٹھاتے ہیں تو یہ حلف وفاداری دراصل خدا تعالیٰ سے عہد کیا جاتا ہے کہ وہ رعایا کے حقوق کو پوری ایمانداری اور انصاف سے پورا کریں گے، قانون کے نفاذ میں عدل و مساوات کا توازن قائم رکھیں گے، اپنے اپنے منصب کے فرائض کو خدا کے خوف سے بجا لائیں گے، رعایا کے حقوق پورے کرنے میں وہ ظلم، زیادتی، بددیانتی، کام چوری، اقربا نوازی، خواہش پروری، جنبداری، رشوت ستانی، بے رحمی، بد اخلاقی، حق تلفی سے کام نہیں لیں گے، نہ کسی کی ناجائز سفارش مانیں گے اور نہ کسی کو بلا وجہ تنگ کریں گے، اور اس طرح اپنے عہدہ کی ذمہ داریوں کی امانت کو کما حق کا پورا کریں گے۔ اس حلف وفاداری عہد کے بعد جو امیر عامہ، رعیت کا حاکم چھوٹا یا بڑا، اپنے فرائض کی بجا آوری میں توازن کھو بیٹھے گا تو وہ غادر اور عہد شکن قرار پائے گا، اور اسلام کی روح سے غادر اعظم اور عہد توڑنے والوں میں سے بدترین عہد شکن ہوگا۔ حلف وفاداری اٹھانے یا اپنے عہدہ کی سپردگی لینے کے بعد بے ایمانی، بددیانتی، کام چوری اور ظلم کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ الفاظ بادیدہ تر مقرر ملازم مسلم میں الفاظ موجود ہیں: الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامت، الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامت، الا خبردار، ولا غادر اعظم غدر من امیر عامہ، ولا غادرہ، اور نہیں ہے کوئی بہت بڑا عہد شکن، غدرن من امیر عامہ، عہد شکنی میں رعیت کے حاکم سے۔ واضح رہے کہ وہ امیر عامہ من امیر عامت، وہ امیر عامہ یعنی حاکم عوام حکومت کا سب سے بڑا وفادار، نمک حلال اور خیر خواہ ہے، جو حکومت کے قانون کو پوری ایمانداری، خیر خواہی، خدا ترسی اور کامل عدل و انصاف سے بغیر رعایت اور جانبداری کے بے کس داد خواہ رعایا میں جاری کرے، قانون کے نفاذ بالعدل اور عوام کی داد خواہی کے سبب ایسا حاکم خدا کی عطا کردہ حکومت اور اس کے رعایا کے ساتھ باندھے ہوئے پیمان کو پورا کرنے والے وفاداروں سے بہت بڑا وفادار ہے، اور اس کے برعکس قانون کو موم کی ناک بنا کر عوام کے حقوق کو پامال کرنے والا، حلف وفاداری کی دھچیاں اڑانے والا ہے، اور اس طرح رائی اور رعایا کے ساتھ کیے ہوئے قول و قرار کو توڑ کر تمام دنیا کے عہد شکنوں سے بہت بڑا عہد شکن غادر اعظم بنتا ہے۔ بہت بڑا وفادار ہونے کی صورت میں دیندار حاکم خدا کا بڑا
مقرب اور ولی اللہ ہوتا ہے، اور غادر اعظم بن کر خدا سے بہت دور اور اس کا مبغوض و مطرور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب ذرا اندازہ کیجئے گا، ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے، اللہ اکبر، سارے حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں۔ بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار وعدہ میں 3 دن ایک جگہ بیٹھے رہے۔ وعن عبد الله ابن ابی الحسماء قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث وبقیت له بقیت فوعدته ان آتیه بها في مكانه فقال نسيت فذكرت بعد 3 فإذا هو في مكانه فقال لقد شققت علي أنا هاكنا منذ 3 أنتظرك عبداللہ بن ابی الحسماء روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نبی ہونے سے پہلے کچھ خریدا، مجھ پر قیمت کی ادائیگی میں سے آپ کا کچھ باقی رہ گیا، میں نے وعدہ کیا کہ باقی قیمت میں اسی جگہ پر جہاں آپ تشریف فرما تھے لا حاضر کروں گا۔ پھر میں چلا گیا اور وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد مجھے یاد آیا اور میں باقی قیمت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا کہ میں اس جگہ 3 روز سے تیرے انتظار میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، مستمعین، غور، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدتا ہے، کچھ قیمت ادا کرتا ہے اور باقی سے متعلق وعدہ کرتا ہے، حضور یہیں بیٹھیے میں بقایا لاتا ہوں، وہ بھول جاتا ہے اور 3 دن کے بعد آتا ہے اور آپ کو وہیں جلوہ فرما پاتا ہے۔ حضور کا انتظار، وعدہ میں 3 روز تک وہیں بیٹھے رہنا وعدہ کی اہمیت کو خوب روشن کرتا ہے کہ جانبین میں سے کوئی بھی وعدہ کے آبگینہ کو نقص عہد کے پتھر سے نہ توڑے۔ ہر شخص اپنے وعدہ کا پاس کرے اور ہر قیمت پر اسے پورا کرے۔ بے حقیقت وعدہ جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ میری آخری گزارشات ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ان عبداللہ ابن عامر قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا فقالتها تعالى اعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اردت ان تؤتيه قالت اردت ان اؤتيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تؤتيه شيئا كتبت عليك غضبة۔ عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے کہا عبداللہ آ تجھے کچھ دوں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा को फरमाया, तूने इसे क्या देना चाहा? उसने अर्ज़ किया, हुजूर मैंने उसे खजूर देने का इरादा किया था। आपने बतौर मसअला के इरशाद फरमाया, खबरदार अगर तुम इसे कुछ न देती, जैसा कि आम तौर माएँ अपने बच्चों को यूं ही कह देती हैं और फिर उन्हें कुछ नहीं देती, और तुझ पर और तेरे आमाल नामा में एक झूठ लिखा जाता। मेरे भाइयों, बच्चों से भी झूठे वादे मत करो। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि किसी से कभी बेहकीकत वादा नहीं करना चाहिए कि नीयत में वफा की कोई असलियत न हो और ज़बान से किसी चीज़ का वादा कर दिया जाए, इसका नाम मुनाफकत है। माएँ अपने छोटे बच्चों से सारा दिन वादे कर कर काम कराती रहती हैं कि उन्हें ये देंगी वो देंगी, और फिर उन्हें देती दिलाती कुछ नहीं। याद रखना चाहिए, कराची की सरजमीन पर ज़िंदा रहने वाले मुसलमान भाइयों और बहनों, कि इस्लाम के इखलास आफरी पकीज़ा तालीम के रूह से मासूम बच्चों के साथ भी ऐसे लंबे बेअसल वादे करने सरासर झूठ और गुनाह है। अखलाकी नुक्ता नज़र से धोखा, फरेब और निफाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा के बेशुमार रहमत नाजिल हूँ कि आपने बच्चों तक के साथ बेहकीकत कलाम करने से मना कर दिया। इनके साथ धोखा, फरेब और झूठा वादा करने को साफ अल्फाज में गिज़ब फरमाया, हत्ता के मिज़ाह की सूरत में भी झूठ बोलने से रोका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अबू दाऊद में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्नत लिमन तरकल काज़िबा व इन काना माज़िहन। मैं उस शख्स के लिए जन्नत बहशत के दरमियान खुदा के हुक्म से एक घर का जिम्मेदार हूँ जो मिज़ाह की हकीकत में भी झूठ न बोले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में अला बिन हज़रमी आमिल बहरीन सरकारी माल लेकर आया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया, मन कान लहू अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैनुन औ कानत लहू क़िबलहू इद्दतुन फलयअतिना। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ देने का वादा हो तो वो हमारे पास आ जाए। मन कान लहू अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैनुन, हुजूर ने किसी को कुछ देने का वादा हो तो वो औ कानत लहू क़िबलहू इद्दतुन फलयअतिना, वो हमारे पास आ जाए। इस पर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वअदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतीनी हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा फबसत यदिही सलास मर्रातिन। मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था माल देने का, इस तरह उस तरह इस तरह, यानी 3 बार दोनों हाथ भर कर। फबसत यदिही सलास मर्रातिन। फिर अता की सूरत दिखाने के लिए जाबिर ने अपने दोनों हाथ 3 बार खोले। फबासाता यदैही, आपने दोनों हाथ 3 बार खोले। सलासा मर्रातिन के हुजूर ने यूं अता का वादा फरमाया था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादा को बेआईन ही पूरा कर दिया। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु इफ़ाए अहद का नक्शा यूं खींचते हैं, फहसाली हसीतन फहसाली हसीतन फ़अददतुहा फ़इज़ा खम्सुमिअतिन क़ाला खुज़ मिस्लैहा। हज़रत जाबिर ने कैसे नक्शा खींचा? फहसाली
حسیتن فحسالی حسیتن فعددتها فاذا 500 قال خذ مثلی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے لپ بھر کر دیے، فحسالی حسیتن فعددتها، ایک بار میں نے اس مال کو گنا تو وہ 500 تھے، فعددتها فاذا 500، ایک بار میں نے اس مال کو گنا تو 500 تھے۔ آپ نے فرمایا قال خذ مثلیھا، اس کے 2 مثل اور لو، یعنی 1000، تاکہ کم و بیش نہ ہو، اور وعدہ کا چھلکتا جام لو۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وعدہ کو قرض کی حیثیت سے پورا کیا، اور طبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العدۃ دین، العدۃ دین، العدۃ دین، وعدہ قرض ہے۔ ناظرین کرام اور مستمعین، وعدہ کی غرض کو پورا کرنے کا اسی طرح فکر کیا کریں جس طرح مالی قرض کا غم انہیں بے چین رکھتا ہے۔ ابھی جحیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جماعت کو امال کے لانے پر، یعنی عین میم مشدد الف لام امال کے لانے پر 13 اونٹنیاں دینے کا حکم دیا، لیکن آپ کی وفات ہو جانے کی وجہ سے ہم کچھ نہ لے سکے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی تو خطبہ میں فرمایا من کانت لہو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ فلیجئ، جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو وہ آئے، فلیجئ، تاکہ اس سے وعدہ پورا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جحیفہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور 13 اونٹنیاں کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا یاد دلایا، یعنی 13 اونٹنیوں کا وعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا، 13 اونٹنیوں کا وعدہ رسول یاد دلایا۔ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا، ترمذی میں یہ روایت ہے فَأَمَرَ لَنَا بِهَا، تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 اونٹنیوں کا حکم صادر فرما دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ وعدوں کو ان کی وفات کے بعد بھی پورا کر دیا۔ حالانکہ یہ وعدے ایک طرح کے مشروط وعدے تھے کہ باہر سے مال آئے گا تو دیا جائے گا۔ اس سے ہر شخص کو وعدہ کی نزاکت اور ذمہ داری پر نہایت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس کے بار سے سبق دوش ہونے کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے کہ خدا قدوس نے قول و قرار سے متعلق قیامت کو پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بے شک قرآن تو کہتا ہے نا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کیا کرو کہ کیونکہ قیامت میں عہد کی بات پرس ہوگی۔ بے شک دانستہ عہد شکنی کرنے والے کو خدا نے پوچھنا ہے۔ لیکن کسی شخص نے اگر دفاع عہد کی نیت سے وعدہ کر لیا اور پھر کسی معقول عذر کی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں موجود ہے، فرمایا اذا وعد الرجل اخاہ ومن نیتہ ان یغی لہ
فلم یفی ولم یجی للمیعاد فلا اسم علیہ۔ ان لفظوں کو دوبارہ بھی سماعت فرما لیں۔ جو ترمذی میں یہ روایت ہے، اذا وعد الرجل اخاہ ومن نیتہ ان یقی لہ فلم یفی ولم یجی للمیعاد فلا اسم علیہ، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کر لے، اذا وعد الرجل اخاہ ومن نیتہ ان یقی لہ، اور اس کی نیت وعدہ پورا کرنے کی ہو، فلم یفی ولم یجی، لیکن وہ کسی معقول عذر کے سبب وعدہ پورا نہ کر سکے، تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے نا، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، عہد پورا کیا کرو، إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیونکہ قیامت میں عہد کی بات پرس ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل، کرم، رحمت سے میں نے استقبال اور قیام اور وعدہ کے شرعی احکام اللہ کی توفیق سے عرض کر دیے ہیں۔ دعا ہے جو سنا سنایا، میری حاضری اور آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔